اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بأی ذنب قتلت، بأی کس، با ہوتا ہے ساتھ، لفظی معنی اس کا ہوتا ہے ساتھ، ایجی سوالیہ ہوتا ہے کہ سوال کے لیے آتا ہے کون سا یا کس، ذنب ہوتا ہے گناہ، قتلت قتل کرنا، قتلت کاف کے اوپر شروع میں پیش ہے، مجہول کا ترجمہ قتل کی گئی یا ماری گئی، بأی ذنب کس گناہ میں، قتلت ماری گئی، قتل کی گئی۔ پچھلے سبق کی مناسبت کے ساتھ کہ زندہ درگور کی گئی بچی، جنہوں نے بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاہلیت میں، اب تو الحمدللہ اسلام کے آنے سے اس برا فعل ہے، اس گناہ کا الحمدللہ کافی حد تک جو ہے وہ خاتمہ ہو گیا ہے۔ اور اگر کوئی جاہلیت کا یہ کام کرتا بھی ہے تو اس نے تھوڑا طریقہ بدل لیا، ابھی جاہل مکمل طور پہ بھی ختم نہیں ہوئے، اور ابھی جاہلیت اتنی بھی ہے کہ لوگ بچیوں سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں، اور خاص کر کچھ دیہاتی جو ہیں وہ زیادہ اس میں اہتمام کرتے ہیں کہ جس کی 3 بچیاں ہو جائیں، جس کی 4 بچیاں ہو جائیں یا جس کی 5 بچیاں ہو جائیں، اس کو حقارت کی نظر کے ساتھ دیکھا جاتا ہے کہ اس کی بیٹیاں ہیں، یا اس پہ ترس کیا جاتا ہے۔ تو ایسا کرنا، ہاں ایک اور بات ذہن میں ہے کہ چلے حسرت تو ہوتی ہے، جو چیز بھی نہیں ہے، جو کمی رہ جاتی ہے اس کی حسرت ہوتی ہے، لیکن اس حسرت کو سر پہ چڑھا لینا یا اس حسرت کو دوسروں کے ساتھ، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو 4 بیٹیاں تھیں، اور دوسرا یہ احساس دلانا کہ تمہارا نام ختم ہو جائے گا، مرد کو یہ احساس دلانا کہ نام ختم ہوگا۔ یہ بات یاد رکھیے گا، نام اولادوں سے پیدا نہیں ہوتا، نام کردار سے پیدا ہوتا ہے۔ اگر نام اولادوں سے پیدا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹے نہیں تھے، تو پھر کافروں نے بھی تو یہی بات کی تھی، تو اللہ پاک نے اس کا جواب بھی قرآن پاک میں دیا۔ تو کردار زندہ رہتے ہیں اور ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، اس لیے بجائے اس کے کہ جس کی بیٹیاں اس کو پریشان کیا جائے اور اس پہ کچھ فکرے کسے جائیں اور اس کو حقارت کی نظر سے دیکھا جائے یا اس کو معاشرے میں تنگ کیا جائے، اور بعض تو ایسے ہیں کہ وہ جب بیٹی پیدا ہو جائے تو جو اگر 4تھی یا 5ویں ہے تو بجائے اس کے کہ بیوی کے ساتھ اسے حوصلہ دیا جائے، بلکہ حوصلہ دینے کی تو بات ہی کوئی نہیں، یہ تو اتنا آسان عمل ہے، نہ تو اس بیچاری کا اس میں خود ہے، بنانے والا، بیٹیاں بنانے والا، بیٹے بنانے والا، سب کچھ اللہ ہے۔ تو ابھی بھی جاہلیت باقی ہے، لیکن اب الحمدللہ کافی حد تک یہ زندہ جو گاڑی جاتی تھی بچیاں، اس کا کافی حد تک خاتمہ ہو گیا ہے۔ اگر کرتے بھی ہیں تو وہ گھروں کے اندر یا پھر تربیت یا پرورش کے لحاظ سے زیادہ تر کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 2 لڑکیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئے، وہ قیامت کے دن اس طرح اکٹھے ہوں گے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی انگلیوں کو ملا کر بتایا کہ وہ بندہ یعنی جس نے 3 بیٹیاں ہو اور ان کے ہونے پر صبر بھی کرے، روئے نہیں، پیٹے نہیں، دکھ بیان نہیں کرے، اپنی طاقت کے مطابق، اپنی کمائی کے مطابق ان کو کھلائے، انہیں پلائے، انہیں کپڑے پہنائے، اور وہ تو تینوں قیامت کے دن دوزخ کے عذاب سے اسے آڑ بن جائے۔ کیا کوشش کرے حد المقدار کہ کوئی بھی جو ہے وہ اس کے ساتھ کمی بیشی نہ کرے، تو کتنا بڑا درجہ ہے۔ اور اگر بچیاں پالنا فرض ہے باپ کا، اولاد پالنا، اور اگر اس کو یہ حدیث ذہن میں رکھ کے اس پر عمل کیا جائے تو وہ پھر کیا ہے، دوزخ کے عذاب سے آڑ بھی بن جاتی ہے۔ وَإِذَا الصُّحُفُ، واو اور اذا جب، صحف صحیفے یا اعمال نامی، نشرت
پھیلائے جائیں گے۔ جب کیا ہوگا؟ نشرت، کھولنا، پھیلانا۔ اب جیسے اردو میں کہا جاتا ہے کہ یہ کل خبر جو ہے وہ اخبار میں نشر کی جائے گی، کھولنا، نشر کرنا، پھیلانا۔ اور جب اعمال نامے جو لوگوں کے نیک ہوں گے یا برے ہوں گے، جس طرح کے بھی ہوں گے، اس کو کیا کیا جائے گا؟ کھول دیا جائے گا۔ نشر کے جو معنی ہے اصل میں اس کا معنی ہوتا ہے کہ کسی چیز کو کھولنا اور کھول کر پھیلا دینا، کسی چیز کی، کسی خبر کی مشہوری کرنا۔ جیسے کہ آج جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں اس کو لکھ کر لپیٹا جا رہا ہے، کل قیامت کے دن یہی کھول کر ہمارے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہمارے ہاتھ میں دیا جائے وہ ہمارے لیے باعث شرمندگی نہ بنے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، واو اور اِذَا السَّمَاءُ جب آسمان، اِذَا السَّمَاءُ جب آسمان، کُشِطَتْ اس کی کھال اتار دی جائے گی، جب آسمان کی کھال کیا ہوگی؟ اتار دی جائے گی یا ہدیڑ دی جائے گی۔ جیسے کشطت کشط البعیر ہوتا ہے کہ اونٹ کی کھال کو اتارنا، لیکن قیامت کے دن آسمانوں کو ایسا ہدیڑ کر رکھ دیا جائے گا جیسے کھال کھینچ دی جاتی ہے۔ آسمان کے بارے میں سائنس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک ٹھوس جسم نہیں، اس پر پردہ بھی ہے، اور جیسے کسی جانور کی کھال اتارنے پر اس کا جسم اور اندرونی اعضاء نظر آتے ہیں، ایسے ہی آسمان کے پار جو عالم ہے جو ہم سے پوشیدہ ہے، جب آسمان کے پردے ہٹ جائیں گے، جب آسمان کی کھال کھینچ دی جائے گی، تو جو چیزیں ہم سے پوشیدہ ہیں وہ کیا ہوگا؟ سب کچھ ظاہر ہو جائے گا، سب کچھ نظر آ جائے گا۔ تو یہ قیامت کا منظر، یہ اگر وقتی طور پہ ہمیں یہ نہ ہو کہ ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تو وقتی طور پہ قیامت کا منظر ہماری زندگی کے ساتھ منسلک ہونا چاہیے۔ یہ جو منظر ہے وہ ایک لمحے کے لیے بھی ہمارے دلوں پہ یا ہمارے دماغوں سے دور نہیں جانا چاہیے۔ اگر دور جاتا ہے تو ہمارے دلوں پر زنگ چڑھ رہے ہیں گناہوں کے۔ اگر ہم ہر وقت یہی سوچیں گے کہ میں گناہ کروں گی تو اس کے بعد جب یہ منظر ہوگا تو پھر میرا کیا بنے گا، تو الحمدللہ ہم کافی حد تک بہت سی برائیوں سے بچ سکتے ہیں۔ اس لیے اس منظر کو اپنے دماغ میں فکس کر لیں اور اپنے ذہن میں رکھیں، یہ ایسا ہوگا۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، واو اور اِذَا الْجَحِيمُ اور جب جہنم، سُعِّرَتْ دہکا دی جائے گی، بھڑکا دی جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہم لا تجعلنا منہ۔ جب جہنم اللہ تعالیٰ کے جو قہر ہے اور بندوں کے گناہوں کی وجہ سے شعلے مار رہی ہوگی، اور وہ وقت کون سا ہوگا؟ حساب کا وقت ہوگا، حساب کتاب کا وقت ہوگا۔ نامہ اعمال جب ہمارے سامنے آئیں گے وہ والا وقت ہوگا۔ جہنم دیکھ کے وہ سمجھ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے فرما برداری نہ کرتے تو یہ بھڑکتی ہوتی، جہنم ان کا ٹھکانہ ہوتا، اور جب اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں گے تو جہنم کے جو شعلے ہیں وہ نہ ہماری طرف بڑھیں گے، اور ہمیں دیکھتے ہی ان سے اندازہ ہو جائے گا کہ آج اگر ہم نے دنیا کی خواہشات کو چھوڑا ہے، اللہ کے لیے کچھ وقت لگایا ہے، تو پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے ہمیں محفوظ کر رہا ہے۔ اور اگر اپنی منمانی کی ہے، نمازوں کو ضائع کیا، روزوں کو چھوڑا، حقوق العباد چھوڑے، تو آج ہمارا حشر کیا ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے آج رات خواب میں دیکھا ہے جس میں 2 شخص میرے پاس آئے ہیں،
اور دونوں نے کہا ہے یہ جو آگ بھڑکا رہا ہے جہنم کا دروغہ مالک ہے، میں جبرائیل ہوں اور یہ میکائیل ہے۔ دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری یہ دنیا کی آگ جسے ابن آدم جلاتا ہے، جہنم کی آگ کی گرمی کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ صحابہ نے عرض کی، واللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انسانوں کے جلانے کے لیے تو یہی کافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ آگ تو دنیا کی آگ سے 69 درجے زیادہ گرم ہے، اور اس کا ہر حصہ دنیا کی آگ کے برابر گرم ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آگ کتنی سخت ہوگی۔ آج دنیا کی آگ میں تھوڑا سا ہاتھ جل جائے تو وہ کتنا عرصہ ٹھیک نہیں ہوتا، کتنی دیر وہ لگ جاتی ہے کہ ہمیں ہاتھ جو ہے اس پہ جو ہے وہ اس کا ٹریٹمنٹ کرواتے ہوئے، اور کتنا ٹائم لگ جاتا ہے، لیکن جلن بھی نہیں جاتی، زخم بھی نہیں جاتے، نشان بھی نہیں جاتے۔ اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ آگ ہمارے کسی سینسیٹیو حصے تک پہنچ جائے تو وہ جان لیوا ثابت ہو جاتی ہے، اور یہ صرف ایک حصہ ہے، 69 درجے تو جہنم کی آگ زیادہ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم گناہ کرنے پہ آمادہ ہوں تو پھر ہم آگ کی طرف لازمی دیکھیں کہ اس آگ کو برداشت کرنے کی ہمارے اندر سخت ہے، قوت ہے۔ اگر نہیں ہے تو پھر ہم لازمی گناہوں سے باز رہنے کی کوشش کریں۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، واو اور اذا جب، جنت جنت، ازلفت قریب کر دی جائے گی، یعنی جنت اہل تقویٰ کے قریب کر دی جائے گی۔ جو پرہیزگار ہیں، جو تقویٰ والے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جنہوں نے اللہ کی خاطر رات کو اپنے بستر چھوڑے اور مصلی پہ کھڑے ہوئے، اللہ کی خاطر استغفار بخشش کی دعائیں مانگی، اللہ کی خاطر دنیا کی رنگینیاں چھوڑی، اللہ کی خاطر اور اللہ کے رسول کی خاطر ہر لذت کو چھوڑا، تو وہ کیا ہوں گے؟ پرہیزگار ہوں گے۔ اور جو پرہیزگار ہوں گے، جو جنت ہے پرہیزگاروں کے قریب کر دی جائے گی۔ عالمت نفس ما احضرت، عالمت تو ہر جان لے گی، عالمہ کیا ہوتا ہے؟ جاننا، علم سے جان لے گی، نفس ہر جان لے گی، یعنی ہر شخص یا ہر جان لے گی، ما جو احضرت جو اس نے حاضر کیا ہے، جو لے کر آیا ہے، جو اس کا نامہ اعمال ہے، وہ ہر بندہ جان لے گا کہ اس کے پاس کیا وہ لے کر آیا ہے۔ ابھی تو اس کو یہ لگتا ہے نا کہ دنیا میں ہم 1-2 نمازیں 5 نمازیں پڑھ لیں تو پھر تو ہم بڑے ہی زیادہ خود کو مولوی یا متقی سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ جانتا ہے ہماری نیتیں کیسی ہیں، کہیں اللہ معاف کرے ہم ایسے نہ ہو جائیں عاملۃ ناصبہ تسلا نار حامیہ، عمل کر کے تھک جانے والے، پھر بھی جہنم میں جانے والے۔ تو اللہ ریاکاری سے بچائے۔ اس وقت پتہ چلے گا کہ کیا حاصل کیا ہے، کیا پایا ہے، کیا لے کر آئے ہیں۔ جو نیکی کی تھی اس نیکی میں ریاکاری تو نہیں تھی، وہ نیکی دنیا کے دکھاوے کے لیے تو نہیں کی تھی، وہ نیکی یہ اس لیے تو نہیں کی تھی لوگ مجھے نیک کہیں۔ اس وقت پتہ چلے گا یہ جو نیکی کی تھی وہ خالص اللہ کے لیے کی تھی، یا اس گناہ سے بچا تھا تو صرف اللہ کے ڈر سے بچا تھا، یا معاشرے کی وجہ سے بچا تھا۔ تو اس وقت یہ سارا حساب و کتاب سب کے سامنے آ جائے گا، اور پھر کیا ہوگا؟ علمت نفس ما احضرت، ہر جان لے گی کہ کیا لے کر آیا۔
آنکھوں سے دیکھ لے گا کہ قیامت کے دن میرے پاس کتنی نیکیاں ہیں اور کتنی برائیاں ہیں، میں کیا لے کے جا رہا ہوں۔ کبھی ہم نے دن بھر کی روٹین میں سوچا ہے کہ آج میری جان نکل جائے، آج میری جان نکل جائے تو میرے پلے کیا ہے؟ یا ہم ہر وقت یہی سوچتے رہتے ہیں کہ میرے گھروں میں اندر کیا ہے، گھر میں سردی کے کپڑے ہیں یا گرمی کے کپڑے ہیں یا فلاں کے اندر زیادہ گھر میں یا زیادہ چیزیں ہیں تو میرے پاس کتنے ہیں، دنیاوی فکر کرتے ہیں۔ کبھی یہ سوچا ہے کہ جان نکل جائے تو میرے پاس کیا ہے، میں کیا لے کے آگے جا رہی ہوں، کیا میرے پاس ہے، میرے اعمال کتنے ہیں؟ یہ فکر ہوئی ہے کہ ہر وقت اپنے آپ کو موت کے لیے تیار رکھیں، کسی وقت بھی میرا بلاوا آ سکتا ہے، تو یہ کہ کہیں یہ نہ ہو کہ میری نیکیاں اتنی نہ ہوں۔ تو اس لیے اللہ سے ڈرنا چاہیے اور یہ ذہن میں رکھیں کہ سارا کچھ وہاں لے کے جانا ہے، نیکیاں اور برائیاں، ساز و سامان دنیا کا سب کچھ ادھر ہوگا، اوپر دینے والا بستر بھی واپس لے آتے ہیں، سب کچھ واپس لے آتے ہیں، اور یہاں تک کہ اولاد بعد میں آپ کے نام کا کچھ دینا ہو تب بھی سوچ سمجھ کے دیتی ہے۔ یہ نہیں کبھی سوچا کہ اس والدین نے ساری زندگی جو کمایا ہمارے اوپر لگایا تو ہم کیا کر دیں کہ اتنا اس کے لیے صدقہ جاریہ، پھر بھی سوچ سمجھ کے صدقہ بھی اولاد کرتی ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ اپنے عمل خود بنائیں اور اللہ تعالی ہر ایک کو اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ فلا اقسم بالخنس، فلا پس میں قسم کھاتا ہوں، میں قسم کھاتا ہوں، فلا اقسم پس میں قسم کھاتا ہوں، بالخنس پیچھے ہٹنے والے ستاروں کی قسم کھاتا ہوں۔ تو اگر اللہ قسم نہ بھی کھائے، اللہ رب العزت ہستی ایسی ہے کہ اللہ کی اگر ہم سمجھنے لگ جائیں تو توحید یہ وقت بہت کم ہے، تو پھر بھی ہمیں بات پہ یقین ہے۔ لیکن اللہ نے کیا کیا؟ فرمایا میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے ستاروں کی۔ اس سے مراد وہ ستارے ہیں جو مشرق کی جو سمت میں اور ستاروں کے جو رفتار ہے اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں ان ساتوں جو ستارے سات ہیں، مطلب جیسے آپ نے وہ کتابوں کے اندر بھی پڑھا ہوگا، زہرہ، مشتری، مریخ اور زحل، عطارد وغیرہ، تو ان کا جو چلنا ہے وہ دو سمتوں کے اندر ہوتا ہے۔ ایک سمت جو ہے وہ مغرب کی طرف چلتی ہے اور دوسری اس کی الٹ سمت چلتی ہے، یعنی مشرق کی طرف چلتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان ستاروں کے پیچھے ہٹنے کے حال میں اور ان کے چلنے میں اور ان کے چھپ جانے میں اور ان کے جو دن کے وقت کا جو نظام ہے اس کے حال کی بھی قسم کھائی۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہ اللہ تعالیٰ کا نظام اللہ ہی جانے کہ کیسے وہ پیچھے ہٹتے ہیں۔ اور جوار الکنس، جوار ہوتا ہے چلتے رہتے، کنس اور چھپ جانے والے ستارے، مطلب جو قسم پیچھے کھائی ہے اسی کا عطف ابھی بھی آگے بھی ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے ستاروں کی، اور میں قسم کھاتا ہوں جو چلتے رہتے ہیں ان کی بھی، کنس اور چھپ جانے والے ستاروں کی بھی۔ مطلب کیا؟ کہیں سیارے جو ہیں جن کے پیچھے میں نے نام لیے ہیں، زحل، مشتری، مریخ، زہرہ، عطارد، یہ کیا ہوتے ہیں؟ کبھی مغرب سے مشرق کو چلتے ہیں، یہ سیدھی راہ ہوتی ہے، اور کبھی کیا ہوتے ہیں؟ یہ الٹ چلتے ہیں۔ تو یعنی کنس جو کہتے ہیں، پھر طلوع اور غروب کے درمیان وہ پھر گردش کرتے رہتے ہیں، یعنی ان کی گردش کی وجہ سے کہ کبھی وہ چلتے ہیں اور کبھی وہ چھپ جاتے ہیں۔ واللیل، اور رات کی، اذا عسعس، جب وہ رخصت ہو جاتی ہے، جب وہ چلی جاتی ہے،
اللہ پاک نے کیا کہا؟ قسم ہے رات کی اذا عس جب وہ رخصت ہو جاتی ہے، یعنی جب کیا ہوتا ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے اور رات کا اندھیرا چھانے لگ جاتا ہے، تو اس وقت بھی کیا کہا ہے؟ قسم کھائی ہے۔ اچھا، تو سب سے پہلی بات، جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں یا اللہ کے علاوہ کسی اور کو اس اللہ کی صفات میں شامل کرتے ہیں، تو ان کے لیے بھی ایک بہت بڑی بات ہے اور ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ اللہ نے تو کہا فلا اقسم بالخنس، میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے ستارے کی، چلنے والے کی اور چھپ جانے والے کی، اور رات کی جب رخصت ہوتی ہے۔ تو کوئی ایک شریک بھی اللہ کے ساتھ جن کو شریک ٹھہراتے ہیں، اس کے اندر یہ چلو ساری باتیں نہ ہی صحیح، ایک بھی ستارہ بنانے کی بھی قوت ہے، پیچھے ہٹانے تو دور کی بات ہے، چلتے رہنا تو دور کی بات ہے، چھپ جانے والے دور کی بات ہے، اور یہ دنیا اور قدرت کے نظام صرف اللہ کے سوا نہ کوئی جانتا ہے اور نہ اس کو کوئی چلا سکتا ہے۔ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناتے وقت یا اللہ کی صفات میں یا اللہ کی قدرت میں اس کو شریک کرتے ہوئے اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ بڑے بڑے فرعون آئے اور بڑے بڑے حامان قارون آئے جن کو اللہ نے غرق کر دیا، اور بڑی بڑی پچھلی قوموں میں سے دعوے کرتے ہوئے آئے۔ تو اس لیے اللہ سے ڈر کے، تو جو اللہ کی ذات میں شرک ہے، وہ چھوٹی بات ہو یا بڑی بات ہو، اور یہ سوچ کے یہ آیتیں ذہن میں رکھیں کہ وہ اللہ رب العزت ہے کہ جس نے چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات اپنی قدرت سے سمجھا بھی دی اور دکھا بھی دی کہ یہ سارا نظام چلانے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں پہ عمل توفیق عطا فرمائے۔